Welcome back after the break. So Basit Saab, two questions are really bothering in my mind. The one is, you said, you gave the statement Hezbollah ab khatm ho jayegi, and the other one I want to know is کہ کیا اسرائیل اب ایران پر براہ راست حملہ کرے گا یا کہ اس کی جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں ان کو اٹیک کرے گا؟ دیکھیے، میں حزب اللہ کو اس طرح شاید میں غلط کہہ گیا کہ حزب اللہ ختم ہو جائے گی. حزب اللہ کا جو عسکری رول ہے نا وہ باعث ایسا ختم ہوگا. کیونکہ دیکھیے آج سے تقریباً 2006 میں جولائی میں جب حزب اللہ نے اسرائیل کے کچھ اسرائیلی جو فوجی تھے ان کو اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد ایک تقریباً 31-32 دن تک ایک جنگ تھی اس زمانے میں بھی، اور کافی نقصان دونوں طرف سے ہوا تھا. اور پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی، ریزولوشن 1701 11 اگست 2006 کو، جس کے تحت لیبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون کریٹ کرنا تھا. وہ جو ڈیمارکیشن ہے نا، جو بارڈر لائن، اس کو بلو لائن کہتے ہیں لیبنان اور اسرائیل کے درمیان، وہاں سے لے کر جو لتانی ریور ہے دریا، وہ ایک بفر زون کریٹ کرنا تھا. صحیح. اور اس میں یہ بھی تھا کہ حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کریں، ڈی ویپنائز کریں اور اس علاقے سے نکال دیں. اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشنز نے ایک فیصلہ کیا کہ یو این انٹرم فورس ان لیبنان وہاں ڈپلائی ہوگی، اور ہوئی بھی. لیکن وہ جو پھر سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی اس کا صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ہم نے دیکھا آنے والے سالوں میں کہ حزب اللہ کی پریزنس ساؤتھ لیبنان میں رہی. پھر ساؤتھ لیبنان، پھر لیبنان کو اوور آل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں کرسچنز بھی ہیں، پریزیڈنٹ کرسچن میرونائٹ کرسچن ہوتا ہے. اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہے وہ سنی مسلمان ہوتا ہے، اور جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی ہے، جو بھی وہ اسمبلی ہے، وہ ہوتا ہے شیعہ مسلم. تو وہاں ایک لحاظ سے کھچڑی ہے سیاسی. اور ہم نے، اور پچھلے 2 سال سے وہاں حکومت بھی کوئی نہیں، ایکٹنگ حکومت چل رہی ہے. 2 سال سے صدر کے انتخابات ہی نہیں ہوئے. تو پچھلے 2006 سے لے کر اب تک دیکھیے تو حزب اللہ نے بہت گین کیا. حزب اللہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو گئی، کیونکہ اسرائیل کی فوج تو اس میں لیبنان کی جو فوج ہے اس میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو چیلنج کر سکے. اور حزب اللہ ملٹری فورس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے. تو حزب اللہ کا جو اب رول جو ہے اس کو تبدیل شاید ہونا پڑے کسی اسٹیج پہ آ کر. وہ ملٹری سے جائے سیاسی رول کی جانب میرا، اور یہ شاید کرنا پڑے گا. اور کیونکہ لیبنان کا اگر آپ دیکھیے تو ان کی جو اس وقت پیشکش ہے اسرائیل کو یہ ہے کہ ہم جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 2006 کی جو قرارداد ہے 1701، اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی یہ کہ اب لیبنان جو ہے اپنی فوجیں جو بھی اس کی ہیں وہ وہاں پہ ساؤتھ میں بھیجوائے گا اور وہاں بفر زون کریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ابھی اسرائیل کی حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ بفر زون یا ابھی بات مان جائے. کیا ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا، اسرائیل کی میڈیا یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہاشم سیف الدین کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. اچھا، ہاشم صاحب کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاشم صفی الدین صاحب حسن نصر اللہ کے کزن ہیں. اور ان کا ایک اور بڑا تعلق ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کس کی بیٹی سے بیاہ ہوئے ہیں؟ ان کی زوجہ محترمہ کون ہے؟ جو ایرانی وہ تھے قاسم سلیمانی کی بیٹی، قاسم سلیمان. تو یہ سمدھی ہیں. تو حزب اللہ اور ایران کا یہ بھی دیکھیے نا معاملہ کتنا گہرا تعلق ہے. تو قاسم سلیمانی جس کو شہید کیا گیا تھا امریکہ کے ڈرون نے عراق میں جنوری 2020 میں، ان کی بیٹی ہاشم صفی الدین کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں، جو کہ اگلے سیکرٹری جنرل بننے جا رہے ہیں حزب اللہ کے، اگر وہ شہید نہیں ہوئے تو. کیونکہ جو اس وقت نسیم قاسم ہیں یہ تو ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھے، ڈپٹی لیڈر تھے حزب اللہ کے، اور ابھی ایکٹنگ ہیں. ابھی الیکشنز ہوں گے، ان کی شورا بیٹھے گی، تو پھر اگر ہاشم صفی الدین ابھی زندہ ہیں تو پھر وہی سیکرٹری جنرل بنیں گے. تو حزب اللہ اور ایران کے درمیان اپنی جو ایک آئیڈیولوجیکل لنکیجز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ حزب اللہ کو کریں. جس طرح حماس کے ساتھ انہوں نے کیا نا، وہی اسٹریٹجی یہاں پہ. لیکن ان کو پتہ ہے
کہ وہ حزب اللہ کو پوری طرح تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حزب اللہ کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. تو یہ رکنے کہاں جائیں گے؟ کہاں رکیں گے؟ رکیں گے یہاں پہ آ کے کہ اسرائیل لیبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ نہیں، لیبنان کی حکومت کے ساتھ، ایکٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کرے گا، صرف لیبنان کی حد تک. صحیح. اور جب کہ اس کو یقین یہ ہو جائے گا کہ جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1701 ہے وہ فلی طرح لیبنان اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ بھی شاید اس سے ایگری کر جائے. صحیح. اس کے لیے ضروری ہے حزب اللہ کو اپنی کیپیسٹی دیکھنا پڑے گی نا، کیونکہ اس وقت دیکھیے اگر گراؤنڈ میں دیکھیے نا تو گراؤنڈ میں اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا کہ فل اسکیل انکرجن کرے، کیونکہ کافی ریزسٹنس حزب اللہ نے دی ہے، ایمبوش کیے ہیں اور کافی اسرائیلی فوجوں کو ہلاک بھی کیا ہے. بالکل. لیکن اسرائیل کو ایئر اسٹرائک کا ایڈوانٹیج حاصل، ایئر سپیورٹی تو ہے نا، جہاں چاہتا ہے جہاز بھیج کے وہ گرا دیتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایڈوانٹیج ہے. اب حزب اللہ کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ آیا، کیونکہ ہم دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کچھ کافی عرصے سے حزب اللہ بھی سیز فائر کی باتیں کر رہا ہے، حماس بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، اب لیبنان بھی کر رہا ہے. تو لیبنان کے اگر پرائم منسٹر نے اور ان کے سفیر نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں باضابطہ طور پہ یہ کہا ہے تو انہوں نے حزب اللہ سے مشورہ کر کے ہی کیا ہوگا نا، کیونکہ اس کے بغیر تو ناممکن ہے، اور ایران سے مشورہ کر کے بھی کیا ہوگا، کیونکہ جب وہ بھی بیروت پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ لیبنان جو ہے وہ اس کو پش کرے کہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان سیز فائر لیبنان کی حد تک ہو جائے. تو لیکن اس میں بھی یہ نہیں جلدی نہیں ہونے والا، کیونکہ جب تک اسرائیل، میرے اپنے خیال میں اگر اس نے ایران کو ریٹیلیٹ کرنا ہے جو یکم، وہ شاید ہو 7 اکتوبر کو، جب پورا 1 سال ہو جائے گا غزہ کے معاملے کو. تو 7 اکتوبر کو یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے بن نتن یاہو کے خلاف، کہ ابھی تک ہاسٹیجز نہیں آئے ہمارے یرغمالیوں کے ایشو پہ. تو اس کو بھی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے بن نتن یاہو یہ کر سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو ایران پہ 1-2 میزائل داغ دے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آیت اللہ علی خمینائی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، ایران کی تنصیبات، ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے، ایران کا جو آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی بات ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اس وقت صرف میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ فل اسکیل وار کرے. اس وقت امریکہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، اس وقت چونکہ وہ الیکشنز میں ہے امریکہ، اور اگر یہ فل اسکیل وار ہو گئی تو یہ کیملا ہیرس کو پولیٹیکلی بڑا ڈیمیج کرے گی الیکشنز میں. تو یہ بھی ان کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا. انتخابات کے بعد ذرا بال گیم ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گی امریکہ میں انتخابات کے بعد، لیکن اس وقت کسی صورتحال ہے، اگلا 1 مہینہ ہی رہ گیا نا انتخابات کو. تو اب 1 مہینہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے حزب اللہ اور لیبنان کے ساتھ کھیلے گا، اور حماس کو تو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہی رہنا ہے. یہ آپ دیکھیں گی کہ کیونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی اسرائیل کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے. جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے نا، وہ ان کا یہی ہے کہ ان کو مارو، اور غزہ میں مارو، بلکہ اب تو ویسٹ بینک میں بھی بہت عرصے سے شروع کیا ہوا ہے. تو ان کا جو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک نقشہ بھی دکھایا تھا اپنی تقریر کے دوران، تو فلسطین کا ذکر تک نہیں ہے اس میں. تو اس کے بارے میں تو بڑے کلیئر ہیں کہ فلسطینیوں کو تو ہم نے مارنا ہی مارنا ہے. لیکن لیبنان کی حد تک ان کی کنسیڈریشن ہوگی، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، آکوپائی ٹیریٹری تو نہیں ہے نا اسرائیل کی، وہاں تو اس نے آکوپائی کی ہوئی ہیں فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے. تو لیبنان کی حد تک وہ لیبنان کی حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اور جس میں یو این کو بھی وہ انوالو کر سکتے. لیکن ایک انٹرسٹنگلی کہ یو این کے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا گیا ہے. اسرائیل میں ان کی آمد پہ پابندی لگ جاتی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس حد تک، دیکھیے نا کتنا اس کو ایک لحاظ سے ایک ایروگنس آ گئی ہے کہ جی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کاغذ بلانش ہے، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جو میرا دل چاہے میں کروں. تو لٹرلی اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس حد تک جاتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ حملہ تو اس نے کرنا ہے ایران پر. وہ ایران اب وہ بھی ایک میجرڈ کیلکولیٹڈ پروپورشنیٹ ایک ریسپانس ہوگا، کیونکہ ایران جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہیں کہ اسرائیل کا جو ایران کا جو دوسرا حملہ ہوا تھا 1 اکتوبر کو، اس کا بھی کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوا.
ٹھیک ہے بیلسٹک میزائل زیادہ تھے اس دفعے, کافی لیتھل حملہ تھا, لیکن گراؤنڈ پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہوں, بہت لوگ مارے گئے ہوں. وہ کہ موساد کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے اس کے پاس ہی حملہ ہوا ہے. تو ایران اس وقت بھی کیئرفل تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ایسکیلیشن ہو جائے. تو ایران نے محتاط رویہ اختیار کیا, اس کی اپنی مجبوریاں تھیں جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کی, لیکن اسرائیل کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں اس وقت. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کیونکہ کوئی بھی حملہ ایران میں اگر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیے امریکہ کے اپنے ٹرسٹ موجود ہیں سارے علاقے میں, چاہے وہ کویت ہو, بحرین ہو, قطر ہو, تو اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اس لیے امریکہ نے اپنی پریزنس کو بھی یہاں بڑھایا ہے. پھر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ معاہدے کے بعد اسرائیل کے جو اگلا اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا نشانہ بنائے گا ہوتیز کو, اور سیریا اور عراق میں جو گروپس ہیں وہ نشانے میں آئیں گے, کیونکہ ایک دفعہ یہاں پہ سیز فائر ہو گیا لیبنان کی حد تک, تو پھر اس کو ایک اس فرنٹ سے کم از کم چھٹکارا مل جائے گا نا حزب اللہ سے, کیونکہ اصل ڈینجر حزب اللہ ہی ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایگریمنٹ سیز فائر ہو جاتا ہے تو اسرائیل اپنے آپ کو اس طرح سے سیکیور کر لے گا. حماس پہ حملے جاری رہیں گے, پھر آپ دیکھیں گی کہ عراق اور سیریا اور یہاں پہ حملے شروع ہوں گے ہوتیز کے خلاف بھی, کیونکہ وہ ان کو بھی ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. تو اسرائیل کی حکمت بڑی کلیئر. اب اسرائیل بن نیتنیاہو کو 2 سال اور مل گئے ہیں اس حکومت کا. اب الیکشنز کا اتنا زور نہیں رہا کہ الیکشنز کروائیں, وہ ایک ٹوٹ گیا ہے معاملہ. تو اس وجہ سے نیتنیاہو اپنے آپ کو اس وقت سیکیور سمجھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے حضرت بن نیتنیاہو, وہ ایک ایروگنس تو آ جاتی ہے نا. اب آپ کو کامیابی پر کامیابی مل رہی ہو تو پھر یہ تو ہوتا ہی ہے. صحیح. یہاں ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر جائیں گے اپنے مزید دلچسپ ٹاپکس کی جانب. اسٹے ود اس.